أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خالی نہ رہے، سبھی محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. میرے آقا تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ ملا ہے. وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن مصطفیٰ ہے. اسے بشیر کہیے نذیر کہیے، انہی سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. حاجی حنیف صاحب کی بیٹی بھائی اسماعیل کی بہن، اس کے خاوند کا نام تو نہیں آتا، شفیق کی اہلیہ. دعا ہے کہ پروردگار عالم مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. مولانا زین العابدین صاحب معاشرے پہ بات کر رہے تھے. 5-7 منٹ آپ نے توجہ کرنی ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آمنہ کے لال کا امتی بنایا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اسلام کی یہ جو ایک 4 دیواری ہے نا، حد براری ہے، یہ نہیں تھی. حضور کی آمد کے صدقے اللہ رب العزت نے ایک حد براری دے دی ہے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیں سبھی محبت سے. کوئی زبان خالی نہ رہے کیونکہ اس کا ثواب جا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یہ چال ابو بسوں میں ترقی. ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیں. پیچھا رکھ دے پیران جگہ دے، وہ پیران جگہ دے رکھ دے. توجہ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا حضور کی آمد سے پہلے ہر کسی کو اپنی ہی مرضی کرتے تھے اور کوئی حدود و قحود نہیں تھی. حضور نے آ کر ایک 4 دیواری دی اور حدود بتائی، وہ حدود اسلام کی ہے. آج جس بچی کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، حضور کی آمد سے پہلے اس بچی کو باپ اپنے لیے مصیبت سمجھتا تھا، لیکن میرے آقا نے آ کر بتایا کہ جس کو تم مصیبت سمجھتے ہو، محمد کے خدا نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ.
میرے آقا کی زندگی امت کے لیے آئیڈیل ہے. جیسے مولانا فرما رہے تھے حضور کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیوبندیوں، بریلویوں، وہابیوں، تمہارے لیے آئیڈیل میرے محبوب کی زندگی ہے. تمہارے لیے نمونہ میرے محبوب کی زندگی ہے. تمہارے لیے راستہ میرے محبوب کی زندگی ہے. تمہارے لیے مشعل راہ میرے محبوب کی زندگی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر آقا کی غلامی میں آ جاؤ. صرف یہاں تک نہیں، پھر قرآن کہتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میرا محبوب بتا دیجئے اگر اللہ کے ساتھ محبت قدم بھرتے ہو، دوستی کرنا چاہتے ہو، پھر کسوٹی ایک ہی ہے، وایا ایک ہی ہے، ذریعہ ایک ہی ہے کہ تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ. اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. وہ ایک ہی ہے کہ تم میرے نبی کے غلام بن لو اور اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. حضور کی آمد سے پہلے بیٹی کا کوئی وقار نہیں تھا. میں عرض کر رہا تھا حضور اسوہ حسنہ ہے. آخری بات، میرے آقا باپ بنے ہیں بیٹی کے، تو آج کا باپ اسی طرح اپنی بیٹی سے محبت کرے گا جس طرح آمنہ کے لال نے کی ہے. اگر آقا کی محبت دل میں ہوتی تو میاں والی کی معصوم 7 دن کی اس کے سینے میں باپ 5 گولیاں پوست نہ کرتا. معلوم ہوا کہ یہ درندہ اس زمانہ جاہلیت کو لے کر پھر رہا ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ آقا اتنا گناہ بڑا کیا ہے کہ رات کو سوتا ہوں تو خواب میں بیٹی آ جاتی ہے. تفصیل کا ٹائم نہیں. پھر حضور نے فرمایا کتنا بڑا گناہ کیا. اس نے عرض کی آقا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے. اب رات کو سوتا ہوں خواب میں بیٹی آتی ہے، وہ آ کر کہتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا جب جب اللہ قہاریت کی چادر پہنا ہوا ہوگا اور وہ اللہ کی عدالت میں ہے. ابا جی میں تیرا مقدمہ دائر کروں گی. اب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ظلم تو نے بڑا کیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑے ظلم معاف تبھی ہوں گے جب دامن مصطفیٰ کو تھام لے گا. جب حضور کے دامن کو تھام لے گا. اور ایک دن میاں والی کا واقعہ، پھر 2 دن بعد کراچی معصوم پنگھوڑے میں جھولتی ہوئی کو باپ نے چھری سے ذبح کر دیا. سنو اس مرحومہ کے ختم میں آنے والوں، آمنہ کے لال نے بتایا اگر یہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کو مصیبت مت سمجھنا، بلکہ محمد کے خدا نے تمہارے لیے یہ رحمت کا پھول بنا کر بھیجا ہے. یہ محمد کے خدا نے رحمت کا پھول بنا کر بھیجا ہے. ٹائم اجازت نہیں دیتا ورنہ میں تمہیں بتاتا. حضور کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے جس کا نام فاطمہ ہے، خاتون جنت ہے. جب نبی کی بارگاہ میں آئی میرا آقا کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے. اس لیے حضور مشعل راہ ہے. اور میرے بھائیوں حضور خامد بنے ہیں. حضور کے 9 یا 11 نکاح ہوئے ہیں. حضور کی سب سے بڑی زوجہ محترمہ جو فاطمہ کی ماں کہلواتی ہے، حسن و حسین کی نانی کہلواتی ہے، اور میری اور آپ کی ماں کہلواتی ہے جس کا نام اماں خدیجہ ہے. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. سبھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا. جب آپ کا انتقال ہوا تو نبوت زمانہ گزرنے کے بعد رو رہے تھے. حضرت اماں حفصہ کہتی ہیں میں بھی تو زوجہ ہوں. عائشہ کہتی ہے میں بھی تو زوجہ ہوں. آقا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ خدیجہ کی وفائیں رلا رہی ہیں. تمہیں کیا پتا
کہ ہم نے اس بیوی کو گھر میں جانوروں کی طرح رکھا ہے، جب بھی زیادہ غصہ آتا ہے سسر کو گالیاں نکالتا ہے۔ جب تیری بیوی، جب تیری بیٹی جوان ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ آج تیرا داماد اگر تیری بیٹی پہ ظلم کرے، پھر میں پوچھوں گا کہ تیرے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ رب محمد کی قسم، جب حضور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، حسن و حسین کے لیے میرا حضور کچھ لے کر آتے۔ میرے نبی نے بتایا کہ جب بیٹی کے گھر جاؤ کچھ لے کر گیا کرو، تو میرا نبی اپنی زوجہ خدیجہ کا خامن بن کے بتا دیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی حضور اپنی بیوی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ پھر جب میں نے تاریخ کے اور آنکھ پلٹے، اللہ اکبر، میرا نبی شیما کا بھائی بن کر امت کو میسج دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہنوں والو، آج جیسے مولانا فرما رہے تھے بہنوں کے حق نہیں دیے جاتے، کہندے جی بہن لیندی نہیں، تینوں اپنی اولاد پیاری ہے، عزیز ہے، تے بہن نو اپنی اولاد عزیز کوئی نہیں۔ اس بہن نو ہی کو خوف ہے، ڈر رہے کہ اگر میں اپنا حق دا مطالبہ کیتا ہمیشہ واسطے میرے پیو دا بوہا بند ہو جاتا۔ گل سمجھ آئیے؟ اسی لیے میرے آقا نے بتا دیا کہ جب قیدی گرفتار ہو کر آئے، جناب شیما حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر بتایا تو میرے آقا نے فرمایا تھا، ہو میرے محمد کے یارو، میں محمد کے غلاموں، جتنا قیدی آئے ہیں ان کی مشکیں کھول دو، ان کو آزاد کر دو، کیونکہ محمد کے پاس محمد کی بہن شیما آئی ہے۔ تو میرے آقا بھائی بن کر یہ امت کو میسج دیا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، تو آخری بات، میرے آقا بیٹے بنے ہیں، حضور کی ماں بنی ہے۔ ایک ماں تو اماں آمنہ تھی اور ایک ماں اماں حلیمہ تھی، جس کا دودھ پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے نا، جیسے آسمان کو رات کو چاند چمکتا نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ ستارے دھمکتے نظر آتے ہیں، حضور صحابہ کی محفل میں اسی طرح نظر آتے۔ تو اماں حلیمہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور علیہ السلام نے یہ کملی مبارک جس کو قرآن نے مزمل کہا، وہ پیغمبر کی چادر جس کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، میں آخر میں اپنے عشق کی بات کرتا چلا ہوں۔ دیوبندیوں، بریلویوں، وہابیوں، حضور کی عظمت کو ترازو میں نہ تولا کریں کہ اتنا حضور کی عظمت، اتنا حضور کی شان، اتنا حضور کا مقام۔ میں نے اپنے اکابر سے یہ سنا ہے کہ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔